کو سنا سکتے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کی مناسبت سے، یعنی محرم کی پہلی رات کے مناسبت سے، یہ امام رضا نے شبیب بن ریان سے جو گفتگو کی ہے، وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہوگی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کل کی بات ہے، کل یعنی یکم محرم کو ریان بن شبیب کہتے ہیں دخلت علی الرضا، میں امام رضا کی خدمت میں گیا کہ اول المحرم، محرم کی پہلی، حضرت زکریا کی دعا یکم محرم کو قبول ہوئی ہے۔ فقال لی یا ابن شبیب الصائم انت، روزے سے ہو، کل کے دن کا روزہ مستحب ہے نا، الصائم انت، ان کی دعا قبول ہوئی ہے جنہوں نے بڑھاپے میں خود بھی بوڑھے تھے اور ان کی زوجہ محترمہ بھی بوڑھی تھی، لیکن اس دن دعا مانگی ہے انہوں نے اور ان کی دعا مستجاب ہوئی ہے۔ میں ایک بہت بڑے ایرانی خطیب کی کل گفتگو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی نا، وہ کل کے دن خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، روزہ بھی رکھے۔ الصائم انت، روزے سے ہو؟ قلت، کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، لا میں روزے سے نہیں ہوں۔ فقال یا ابن شبیب ان هذا اليوم هو الذي دعا فيه زکریا ربہ، یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، خدایا اپنی قدرت کاملہ سے مجھے ایک پاک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما بڑھاپے میں۔ فاستجاب اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ کی صورت میں فرزند عطا فرمایا۔ یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی، دیکھو زندگی میں انسان کو حادثات پیش آتے رہتے ہیں، کبھی انسان ماں کی رحلت کا صدمہ اس کو وہ دیکھتا ہے، کبھی باپ کا، کبھی بہن کا، کبھی بھائی کا، کبھی کسی دوست کا۔ ابھی ہم سب نے ایک بہت بڑا صدمہ دیکھا، شہید رہبر شہید کی شہادت کا صدمہ۔ فرمایا زندگی میں کبھی کوئی ایسے حادثہ پیش آئے، قدرتی بات ہے کہ جب انسان غمگین ہوتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو رونا آتا ہے۔ جب کبھی کوئی حادثہ پیش آئے کہ جس کی وجہ سے انسان رونے پر مجبور ہو تو اس مرحوم ماں، باپ، بہن، بھائی پر نہ رو، میرے مظلوم جد کو یاد کر کے رو لیا کرو۔ ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین۔ میں اسی آغا رفیع کی کل گفتگو سن رہا تھا، امام خمینی کے دو بیٹے تھے، ایک مصطفیٰ خمینی بہت جلیل القدر عالم دین تھے، تفسیر قرآن بھی ہے ان کی، نجف میں بہرحال وہ یا شہید کر دیے گئے یا خود اپنی جو ہے نا طبیعی موت اس دنیا سے رخصت ہوئے، بڑے عجیب جو ہے نا وہ حالت میں ان کی رحلت ہوئی۔ اور ایک احمد خمینی تھے جو انقلاب کے بعد بھی امام کے ترجمان تھے، امام کا پیغام لوگوں کو، ایرانیوں کو سناتے رہتے تھے۔ مصطفیٰ کا انتقال ہوتا ہے، انتہائی قیمتی شخصیت، مفسر قرآن، جوان سال بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، اور امام خمینی روتے نہیں ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، یعنی اچانک جب کسی کو کسی عزیز کے بچھڑنے کی خبر دی جائے نا کہ آپ کا مثلا بیٹا شہید کر دیا گیا، بھائی شہید کر دیا گیا، انسان اچانک اس کو رونا بھی نہیں آتا، اور یہ کیفیت خطرناک ہوتی ہے۔ انسان جب روتا ہے تو وہ غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن امام حسین، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ بالکل نہیں روئے، ایک آنسو بھی ان کا نہیں نکلا۔ بہت مشہور ایک خطیب تھے آغائے کوثری، ان کا انتقال ہو گیا میرے خیال 2-3 سال پہلے، ان سے کسی نے کہا کہ یہ کیفیت ہے امام کی، امام خمینی کی، جوان سال بیٹے پر جو ہے نا وہ نہیں رو رہے، ہمیں خدشہ ہے کہ ان کے لیے کہیں خطرناک ثابت نہ ہو۔ کہا کہ اس مشکل کو میں حل کرتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ امام کی خدمت میں گئے، امام خمینی کی خدمت میں صرف اتنا کہا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، بس اور کوئی مصائب نہیں پڑے، صرف امام حسین کو سلام کیا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ ابن رسول اللہ،
मा खाब मन तमस्तक बिकुम व अमिन मन लजा इलैकुम। लोगों ने देखा कि सारा बदन इमाम खुमैनी का लरज रहा था। जो जवान साल बेटे की रहलत और उनकी खबर मौत पर नहीं रोया, सिर्फ इमाम हुसैन का नाम सुन के इमाम राहिल वो रो पड़े हैं। इसीलिए आपने फरमाया इन कुन तबाकियन लिशैइन फबकिल हुसैन इब्न अली फइन्नहु ज़ुबिह कमा युज़बहुल कब्श। इसलिए कि उनको दश्त बला में भूखा और प्यासा इस तरह ज़िबा किया गया जिस तरह कुर्बानी के जानवर को ज़िबा किया जाता है। अज़ादारों, ये लफ्ज़ ज़िबा जो है ना, ये बहुत इमामों के कलाम में इस्तेमाल हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो मजलिस पढ़ी है ना दरबार यजीद में, दुनिया के किसी खतीब ने ऐसे माहौल में ऐसी मजलिस नहीं पढ़ी होगी जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दरबार में यजीद में पढ़ी है। कातिलों का मजमा है, यजीद की तलवार से खून टपकता है और मिंबर पर जाके अमीर अल मोमिनीन के वो फजाइल बयान किए चंद मिनटों में कि आज तक किसी ने 80 फजाइल, बाद दोस्तों ने नंबर शुमार लगाया है, 80 फजाइल बयान किए अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। उनमें एक फजीलत ये थी अनब्नु मन लम यकफुर बिल्लाहि तरफत ऐन, मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने पलक झपकने के बराबर खुदा का इनकार नहीं किया। फजाइल के आखिर में अपना तारुफ कराया। तारुफ यूं कराया गया था कि भाई हाकिम वक्त के खिलाफ एक बाग